السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفہ خلقہ فقدرہ۔ صدق اللہ العظیم۔ پیارے بھائی اور بزرگوں، ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن کی نسبت کی بنیاد پر ایک محفل و مجلس میں قرآن کریم کی باتیں سننے کا موقع مرحمت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ جیسا کہ پہلی ایک مجلس سورہ عبس وتولی کے آغاز میں گزری، یہ دوسری نشست، دوسری مجلس ہے اسی صورت کے سلسلے میں۔ جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سورہ عبس وتولی گویا کہ سورہ نازعات کی ایک تکمیل ہے اور اسی مضمون کی ایک کڑی بھی ہے۔ چونکہ منکرین قیامت اور حشر کے منکروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں مثالوں اور اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے بہت ہی سختی کے ساتھ کہ تم کو ایک دن میرے سامنے آنا ہے، حاضر ہونا ہے، قیامت ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو جیسا کہ پہلے چند آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام کی اس حالات کو ذکر فرمایا کہ جو آپ مکہ کے سرداروں کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے، اور اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور آپ تھوڑی سی بے التفاتی کی کیفیت میں رہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے چند آیت کریمہ میں آپ کو اس طرف توجہ دلائی۔ ابھی جن آیتوں کا تلاوت کیا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اہمیت اور اس کی ایک عظمت اور اللہ کے کلام ہونے کے سلسلے میں ہے، کیوں اسی قرآن کے ذریعے سے قیامت، میدان محشر اور تمام و حساب و کتاب کے معاملات مذکور بتائے جاتے ہیں، اس لیے قرآن کی اہمیت اور عظمت کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا انہا تذکرہ، یعنی اس قرآن کریم کے ذریعے سے بس آپ نصیحت کیجیے اور اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ آپ نصیحت آپ کا کرنا ہے اور ایسے لوگوں کو کرنا ہے جن میں نصیحت حاصل کرنے کی ایک نیت ہو اور ارادے ہو، شوق ہو، ان کو اس قرآن کے ذریعے سے آپ نصیحت کیجیے۔ کیوں؟ قرآن کریم کو ایک ویسی اور معمولی کتاب نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی آسمانی کتاب اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں اتارا، ان تمام کتابوں میں، تمام صحیفوں میں قرآن کا سب سے زیادہ عظمت اور سب سے بڑا رتبہ اور مقام ہے۔ اسی لیے اللہ فرمائے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ، یعنی ایک صحیفہ، یعنی قرآن کریم بہت ہی باعزت، مکرم، محترم ہے۔ ایسا نہیں کہ اس سے کوئی بات کہی جائے تو وہ ہلکی پھلکی لی جائے، یہ باعزت ہے، اس کی عزت کرنی بھی ہے، یہ احترام کے لائق کتاب ہے، اس کی عظمت ہر حال میں ایک ایمان والے کے لیے اور من جملہ تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے اللہ فرمائے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، کیونکہ اس کا مقام بہت بلند ہے، اونچا ہے اور پاکیزہ ہے۔
اس دو جملے سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو ہر حال میں عزت کی نظر سے دیکھنی چاہیے، اس کے رکھنے میں، چھونے میں، اٹھانے میں اس کا ایک مقام ہو، اس کی ایک خاص جگہ ہو، اور یہ تمام چیزوں سے اوپر اور بالا ہو، تاکہ اس پر کوئی چیز نہ رکھی جائے اور یہ کسی چیز سے نیچے نہ ہو۔ اس کا ہر حال میں خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو بہت اونچے مرتبے کے ساتھ اس دنیا میں نازل فرمایا ہے، بہت ہی پاکیزہ ہے، مطہرہ۔ اسی سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ باوضو قرآن کو چھونا ہے، پاک صاف ہو کر کے چھونا ہے، ناپاکی کی حالت میں یا بے وضو ہو اور ایسے حالات میں قرآن کریم کا چھونا جائز نہیں ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو مکرم اور باعزت خود فرمایا ہے۔ لہذا قرآن کو ہمیشہ بلند رکھنا چاہیے، لیکن اتنا بلند نہ رکھ دو کہ موت کے بعد کوئی اٹھا کر کے تمہاری تلاوت اور مغفرت کے لیے لائے، بلکہ اتنا بلند ہو کہ تمہارا رات دن صبح و شام جب طبیعت چاہے آسانی سے اس کو اٹھاؤ اور قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ آج کے معاشرے میں قرآن کو سب سے اونچی جگہ، ایسی جگہ پر لوگ رکھ دیتے ہیں جہاں سالوں یا پھر ایسے موقع پر جب کوئی گھر سے کوئی مردہ کسی کا جنازہ نکلتا ہے تب لوگ قرآن اٹھاتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں، یا کبھی کوئی گھر کی افتتاح ہو، دکان کی افتتاح ہو، تب قرآن کریم کو لوگ اٹھاتے ہیں اور اس کے گرد و غبار کو صاف ستھرا کرتے ہیں۔ یہ افسوس ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی بلندی، اس کی عزت اور اس کا احترام ایسا ہے کہ اس کو خوب پڑھیے، اس کی خوب تلاوت کیجیے، رکھنے کا جب موقع ہو تو پاک صاف جگہوں پر اس کو رکھیے اور اس کو عزت کا مقام دیجیے، اور ناپاکی کی حالت میں ہاتھ ہرگز نہ لگائیے، بے وضو ہو کر کے قرآن کو مت چھوئیے۔ یہ سارے مسائل علماء کرام ذکر فرمائے ہیں۔ کیوں بھی ایدی سفرۃ کرام بررہ، یعنی اس قرآن کریم کے جو لکھنے والے ہیں وہ بھی بہت ہی باعزت لوگ ہیں اور بہت ہی احترام والے لوگ ہیں۔ جس کتاب کو نبی کریم علیہ السلام کے سامنے لائے ہیں وہ لوگ بہت ہی باعزت ہیں، یعنی وہ فرشتے جو لوح محفوظ میں قرآن کریم کی حفاظت اور وہاں سے پھر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک کے قرآن کریم کا آنا اور نزول کی وہ کیفیت، یہ فرشتے بہت ہی باعزت لوگ، مکرم لوگ، محترم لوگ ہیں، ایسے ویسے لوگ نہیں ہیں۔ اور یہ دنیا کے حالات پر اس قرآن کریم کو اور دنیا کے لوگوں کے پڑھنے پڑھانے پر اس کو موقف نہیں کرنا چاہیے، اور نہ کبھی اس طرح کی کوئی بات سمجھنی چاہیے، اور عام دنیا کی کتابوں کی طرح اس کو کتاب سمجھ کر کے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے ان 3-4 آیتوں کے ذریعے سے بتایا کہ یہ قرآن جس کے ذریعے سے آپ نصیحت کریں، یا جو لوگ نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ مکمل طور سے اس کی طرف توجہ فرمائیے۔ کیوں؟ قرآن سے بے التفاتی، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں سے بے التفاتی یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے مدارس کے علماء، حفاظ کرام کا احترام ہر حال میں کرنا چاہیے، اور اس کتاب کی عظمت و احترام کو دل و جان سے سمجھنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق من نطفہ، مارا جائے انسان، یہ بہت ناشکرہ ہے، یعنی بدنصیبی اس انسان کی، خدا کی اس پر ایک مار ہے کہ اتنی ساری چیزوں کے باوجود، اتنے سارے حالات کے باوجود، ایسی باعزت اور مکرم کتاب ہونے کے باوجود، پاکیزہ اور بہت ہی محترم نبیوں اور رسولوں کے سردار کی دنیا میں تشریف لانے کے باوجود اور اس کی امت ہونے کے باوجود، اور پھر اللہ رب العالمین نے اتنی ساری نعمتیں عطا کرنے کے باوجود بھی یہ انسان ناشکرہ ہے، یعنی قرآن کریم سے یہ منہ موڑتا رہتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری سے یہ بے التفاتی کا کام کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور اسی کی ناشکری کرتا ہے۔ جبکہ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا فرمایا من ای شیء خلق،
اے انسان تم اگر تکبر غرور گھمنڈ کر کے یا کچھ تم دنیا میں سمجھ کر کے قرآن کو نظر انداز کرتے ہو، قرآن پڑھنے پڑھانے والے کو اگر نظر انداز کر دیتے ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر نصیحت کرتے ہیں تو اس کی نصیحت کو ٹال دیتے ہو، اور اسی طریقے سے جب بھی کوئی نصیحت کی قرآن کے ذریعے سے تو اس کو ہلکی باتوں سمجھ کر کے اس کو نظر انداز کرتے ہو، حالانکہ تم سمجھو تمہاری پیدائش اور تم اس دنیا میں جو آئے ہو تیرے حالات کیسے ہیں۔ من ای شیء خلقہ، ذرا تم اپنی پیدائش پر غور کرو، تم کو کس نے پیدا کیا ہے، کس طرح پیدا ہو گئے ہو، کن چیزوں کے ذریعے سے ہے، اس کی کیا اہمیت اور حقیقت اور حیثیت ہے۔ من ای شیء خلقہ من نطفہ، ایک بالکل پانی سے، وہ بھی ایک ناپاک پانی جو اگر جسم پر لگ جائے تو دھونا ضروری، غسل ضروری، کپڑے پہ لگ جائے کپڑا کا دھونا ضروری، جگہ پر لگ جائے جگہ کا پاک کرنا ضروری، ایسے پانی سے تمہاری پیدائش ہوئی ہے۔ تو جب ایسی حقیقت تمہاری ہے تو تم اتنا غرور گھمنڈ کر کے ان ساری نصیحتوں کو کیوں نظر انداز کرتے ہو، اور کیوں تم قیامت کا منکر بن جاتے ہو؟ تم اپنی پیدائش پر ذرا غور کرو، کیا تم خود آ گئے یا خود بن گئے، یا تیرے کوئی ماں باپ نے بنا دیا، یا کوئی انسان نے تجھے بنایا؟ کیسے بنے؟ اس پروردگار کی صنعت اور اس پروردگار کی قدرت اور شان کو دیکھو۔ من نطفہ خلقہ فقدرہ، پیدا یوں ہی کر کے اللہ نے چھوڑ دیا، انسان کے نقشے کو کتنا خوبصورت بنایا، یعنی تمہارے چہرے مہرے ہاتھ پیر اور پورے جسم قد و قامت کو کتنا متوازن یعنی برابر بنایا۔ ایسا نہیں کیا کہ ہاتھ ایک بڑے ایک چھوٹے، ایک آنکھ چھوٹی ایک بڑی، منہ میں کیفیت کچھ، پیر میں لنگڑا پن اور بہت ساری ایسی عیب اور خرابیوں کے ساتھ، بلکہ فقدرہ یعنی اس قدر اللہ رب العالمین نے اس کو سوارا، بنایا، سجایا کہ کوئی آدمی اس میں انگلی نہیں رکھ سکتا ہے، یعنی برابر تیری پوری کیفیت کو اس قدر خوبصورت اور جاذب نظر بنایا، جس کو اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ۔ اے لوگو ذرا غور کرو، تمہاری تصویر، تمہاری صورتیں ماں کے رحم میں اللہ نے کس طرح پیدا کیا، کس طرح بنایا، کس طرح اس کو سجایا۔ لہذا اے انسانوں اس پروردگار کو مت بھولو، اس اللہ کو مت بھولو، اس اللہ کے لاڈلے رسول کی نصیحت کو مت ٹھکرا دو، اس قرآن کریم کو پسے پشت مت ڈالو، بلکہ تمہاری حیثیت یہ ہے کہ اللہ نے تجھے ایک پانی ناپاک قطرے سے پیدا کیا، اور تیری شکلیں صورتیں اتنا برابر اور وہ متوازن اور بہت ہی ڈھنگ کے ساتھ تیار کیا۔ ایسا نہیں کہ کوئی چیز تمہارے اندر میں ایسی چیز ہو جس سے دیکھنے والا تجھے ایک عیبدار سمجھے۔ غور کیجئے، اگر دو ہاتھ میں ایک ہاتھ چھوٹا بڑا ہو جائے تو انسان کو دیکھنے سمجھنے میں کس قدر مشکل ہے، پیر اگر چھوٹا بڑا ہو جائے تو چلنے میں کتنے مشکلات ہیں، آنکھ اگر تھوڑی بڑی چھوٹی بڑی ہو جائے تو انسان کے چہرے کے نقشے کی کیفیت ہو جاتی ہے، دانت کی اگر ترتیب اگر بدل جائے اور اوپر نیچے چھوٹے بڑے یا اندر باہر ہو جائے تو انسان کی شکل بدصورت نظر آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کس قدر اپنی طاقت سے اور اپنی قدرت سے کس قدر خوبصورت انسان کو بنایا، کیا تم بھول گئے؟ خلقہ فقدرہ۔ بعض علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یوں ہی پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ پوری موت تک تمہاری زندگی کے لیے ساز و سامان اللہ نے مہیا کیا۔ تم کہاں کھاؤ گے، کیا کھاؤ گے، کہاں رہو گے، اتنی تیری زندگی ہے، کیا کیا مسائل ہیں تیرے ساتھ، تیری راحت و سکون، خوشی غم، ساری چیزوں کو اللہ نے پہلے سے تیار کر دیا، تیرے آنے سے پہلے روزی اللہ نے زمین پر پھیلا دیا۔ خلقہ فقدرہ۔ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں اگر صرف اتنی بات غور کر لی جائے کہ ماں کے پیٹ میں اللہ رب العالمین نے تیری شکلوں کو کتنا خوبصورت بنایا، خلقہ فقدرہ، چونکہ پھر آگے اللہ رب العالمین فرمایا ثم السبیل یسرہ، ماں کے پیٹ سے پھر تجھے اس دنیا میں جو باہر لایا کتنا آسان اور کتنے سہولت کے ساتھ لایا۔
غور کیجئے میرے بھائیو بزرگو، اللہ رب العالمین کی قدرت اور شان کہ ایک انسان سے انسان کو اللہ باہر لا رہا ہے، ایک انسان کو انسان کے ذریعے سے اس دنیا کو آباد کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بچے کو ماں کے پیٹ سے باہر آنے کا راستہ اللہ آسان بنا دیتا ہے، اتنا آسان بنا دیتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو ماں کے لیے بھی اللہ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ ثم السبیل یسرا، کس قدر ایک انسان سے انسان کو اللہ باہر لاتا ہے اور بہت ہی ایک تنگ راستے سے ایک خوبصورت انسان کو اللہ رب العالمین اس دنیا میں آنے کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ کیا کبھی غور کیا، کبھی سوچا، کبھی اپنے اوپر اس کو فٹ کیا؟ آج اگر تھوڑی دیر سوچئے، غور کیجئے میرے بھائیو بزرگوں ماں بہنوں، اگر کوئی آدمی زیادہ کھانا کھا لیتا ہے اور اگر کسی طرح سے اس کے پیٹ میں بدہضمی کی کیفیت ہو جاتی ہے تو کتنی بے قراری اور کتنی بے چینی ہوتی ہے۔ اس ماں کی شان پر قربان ہوئیے کہ جس ماں نے بچے کو 9 مہینے تک پیٹ میں رکھتی ہے اور پھر وہ چلتی پھرتی سارے کام دھام کرتی ہے، اللہ نے کتنی آسانیاں پیدا فرمایا ہے۔ اسی لیے ماں کی عزت و قدر کیجیے، ماں کی عزت و احترام کیجیے۔ اسی لیے اللہ نے اپنی عبادتوں کے بعد ماں کے حق حقوق کا ذکر فرمایا ہے۔ ثم السبیل یسرا، دنیا میں آنے کے لیے اللہ نے راستہ آسان بنایا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، دنیا میں تو آ گئے لیکن یہ دنیا تمہارے لیے ہمیشہ کی نہیں ہے۔ جس کو زندگی ملی ہے، جو دنیا میں آیا ہے، اس کو موت بھی ملے گی، موت بھی ملے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر ہم ہی تم کو موت دیں گے اور قبر میں لے جا کر کے ڈالیں گے۔ فاقبرہ، یہاں سے اللہ رب العالمین انسان کی حیثیت کو بتا دیا کہ تم نہ خود اپنی مرضی سے آئے ہو اور نہ تم خود اپنی مرضی سے جاؤ گے، بلکہ ثم اماتہ، ہم تجھے موت دیں گے۔ آج یہ ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آنے والا روز جا رہا ہے، آنے والے روز آ رہے ہیں۔ یہ کون ہے جو لا رہا ہے اور یہ کون ہے جو لے جا رہا ہے اور کہاں لے جا رہا ہے؟ فاقبرہ، قبر میں اللہ ڈلوا دیتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اس سے اپنی زندگی اور دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھیے۔ یہاں ہم رہنے کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ آخرت ہمارا ٹھکانہ ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، فاقبرہ کے لفظ سے علماء کرام مسئلہ لکھتے ہیں کہ اس سے یہ بات ثابت ہے ایک انسان کو قبر میں ڈالنا چاہیے، نہ کہ اس کو جلانا چاہیے یا اس کو کسی طرح آگ کے حوالے کرنا چاہیے یا پانی میں اس کو بہا دینا چاہیے یا کسی درندے کے حوالے کر دینا چاہیے یا کسی پرندے کے حوالے کر دینا چاہیے، جیسا کہ آج لوگ کرتے ہیں۔ یعنی کوئی جلا دیتا ہے، کوئی پانی میں بہا دیتا ہے، کوئی پرندوں درندوں کے حوالے کر دیتا ہے، مردوں کو نوچ نوچ کے کھا لیتے ہیں، آگ جلا کر کے بھسم کر دیتی ہے، حیثیت کو مٹا دیتی ہے۔ قربان جائیے، اللہ نے پیارے آقا کے صدقے میں کتنا پیارا دین ہم سب کو عطا فرمایا ہے، کتنا خوبصورت تعلیم ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حیثیت سے اللہ نے ہم کو اور آپ کو کتنا خوبصورت جانے کا بھی طریقہ اور آنے کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہی اسلام کی خوبی ہے۔ فاقبرہ، کتنی عزت کے ساتھ کندھوں پر رکھ کر کے مغفرت کی دعائیں کر کے غسل کرا کر کے خوشبو لگا کر کے، اللہ اکبر، اللہ کے پیارے نبی حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل پر ثواب اور فضیلتیں بتائی۔ اس سے اسلام کی خوبیوں کو سمجھیے، اسلام کی قدر کیجیے، ناقدری مت کیجیے، ورنہ دوسرے مذاہب پر دیکھیے کوئی پھینک دیتا ہے جہاں چیل اور کہیں اور درندے پرندے نوچ نوچ کر کے اس کو کھا پی کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ کسی قوم کسی مذہب کا یہ معاملہ ہے کہ آگوں کے حوالے لوگ کر دیتے ہیں اور جسم کی ایک ایک چیز کو جلا کر کے راکھ میں تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن اسلام کتنا خوبصورت، کتنا پاکیزہ مذہب ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی
شریعت کتنی اچھی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، کم ہے۔ اسی لیے اسلام میں قبر میں دفن کرنے کا سارے مسائل بتائے گئے ہیں اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر علماء کرام اس سے عبرت کی بات بتاتے ہیں، لوگوں چاہے اس دنیا میں تم کتنے بڑے زمیندار کیوں نہ ہو، تیرا گھر محل کتنا بڑا کیوں نہ ہو، تمہاری وسعت اور تمہارا دوڑ بھاگ کتنی وسیع زمین پر کیوں نہ ہو، تم صبح کہیں شام کہیں، کہیں مشرق کہیں مغرب، کہیں شمال کہیں جنوب، ایک شہر سے دو شہر تم کرو، سب کچھ کرو، لیکن تمہارا ٹھکانہ فاقبرہ فاقبرہ۔ اس لیے جائیے کبھی دیکھیے اتنے بڑے بڑے زمیندار قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کے سیر کرنے والے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کو چہک دھک دکھانے والے لوگ خاموش قبروں میں جا کر کے پڑے ہوئے ہیں، کوئی ان کی آواز سننے والا بھی نہیں ہے، اس کی سسکیاں بھی نہیں سننے میں آتی ہے۔ اس لیے ڈریے ڈریے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر آگے اللہ نے خوبصورت جملے فرمایا، یہ صحیح نہیں کہ قبر ہی میں پڑے رہو گے، ثم اذا شاء انشرہ، تم کو پھر اٹھائیں گے اور میدان محشر میں جمع کر دیں گے۔ اس سے مراد کلا لما یقضی ما امرہ، کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز ہرگز نہیں، اللہ رب العالمین کے حکم کو یہ لوگ پورا نہیں کیے۔ یہاں سے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ان نصیحتوں پر جو تم کو احکامات بتائے گئے، تم نے اس کو پورا نہیں کیا، تم نے اس پر عمل نہیں کیا، اس حکم کو بجا نہیں لایا، بلکہ تم اللہ رب العالمین کے بات اور اس کے حکم کو پوری طرح سے سنجیدگی سے لے کر کے عمل نہیں کیا۔ کلا لما یقضی ما امر فلینظر الانسان الی طعامہ، علماء کرام مفسرین فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں پیدا کیا تو تمہارے لیے بہت ساری نعمتوں کو بھی دنیا میں پھیلایا۔ غور کرو ذرا، اپنی پیدائش پر ہم نے غور کیا، ایک پانی کا قطرہ ہے جو ناپاک قطرہ ہے، اللہ اس کو کس طرح سے ترتیب دے کر کے ماں کے رحم سے پیٹ میں اس کو تربیت اور اس کی پرورش کرتا ہے، اور پھر وہاں سے انسان کو کتنے خوبصورت طریقے سے باہر لاتا ہے، اس کے نام و نقشوں کو کس طرح اچھا بناتا ہے۔ جب اس دنیا میں آ جاتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، ذرا کھانے پینے کی چیزوں کی طرف غور کرو، کیا تم آنے سے پہلے اس کا تم انتظام کر لیا تھا؟ کیا تم اس کا ٹھکانہ بنا لیا تھا؟ کیا تم نے سب یہ سب باغ و بہار لگا دیا تھا؟ یہ کھیتیاں سب کچھ ہو گئی تھی؟ یہ کون ہے جس نے باغ و بہار یہ ساری نعمتوں کو دنیا میں تیرے آنے سے پہلے پھیلایا؟ غور کرو اللہ کا نظام کیسا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، یعنی اللہ آسمان سے پانی کو اتارتا ہے، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر زمین کو پھاڑ کر کے پانی کو اس میں داخل کرتا ہے، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اور پھر اس کے ذریعے سے دانے دانے کو اللہ نکالتا ہے۔ کیا نکالتا ہے؟ وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر اس زمین سے کس قدر پھاڑ کر کے اللہ تعالیٰ گلے کو اگاتا ہے، انگور، ترکاریاں، سبزیاں، اس کے ساتھ ساتھ زیتون اور کھجور اور گھنے گھنے باغات اللہ رب العالمین پیدا فرماتا ہے، بناتا ہے۔ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، میوے جات اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں پیدا فرماتا ہے، سارے جانوروں کے کھانے پینے کے لیے اللہ گھاس وغیرہ کو پیدا کرتا ہے۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہاری زندگی گزارنے کے لیے سامان ہے اور ساتھ ساتھ جانوروں کے لیے چرنے کی یہ چیزیں بھی ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، کیا اتنی آسانی سے سب کچھ ہو جا رہا ہے؟ کیا اتنی آسانی سے سب ہو رہا ہے؟ کسان دانہ ڈال دیا، اتنی آسانی سے کر لیا، وہ باغ و بہار سے اتنے میوے جات اور پھل اور فروٹ جو ہمارے اور آپ کی غذا کا ایک ذریعہ ہے، طاقت کی ذریعہ ہے، یہ سب یہی ہو جا رہا ہے؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ اللہ فرمائے غور کرو، غور کرو، ہم نے تمہارے لیے کتنی خوبصورت نعمتیں پیدا کی ہے، کتنی طاقتور اور لذیذ چیزوں کو پیدا کی ہے۔ فَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، یہاں اللہ رب العالمین نے ان دانوں کو تذکرہ
کر کے ہمیں اور آپ کو اس طرف اشارہ کیا جس طرح میں نے تم کو ایک پانی کے قطرے سے اتنا بڑا انسان بنایا، دنیا میں چلنے پھرنے کے لائق بنایا، بولنے چلنے کے لائق بنایا، دنیا میں حکومت و سلطنت کرنے کا تجھے طاقت دی۔ دیکھو ذرا دیکھو، ایک ننھے سے دانا اس پودے کو میں کس قدر بڑھاتا ہوں، اور بڑھانے کے بعد ایک درخت سے کتنے پھل فروٹ پیدا ہوتے ہیں، ایک درخت کے ایک گھٹلی سے پھر کتنے پھل آتے ہیں، ایک دانے سے کتنے دانے ہم پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے انسان کی تخلیق اور چیزوں کی تخلیق میں اللہ رب العالمین نے یہ دونوں مثالیں دے کر کے سمجھایا۔ بتائیے میرے بھائیو بزرگوں، کیا اس سے آسان اور کوئی سمجھانے والی بات ہو سکتی ہے، سمجھنے والی بات ہو سکتی ہے؟ اس سے آسان اور کوئی نصیحت ہو سکتی ہے؟ پھر کیا دیر ہے اس اللہ کی قدرت پر ایمان لانے میں، پھر کیا دیر ہے اس اللہ کی قدر کرنے میں؟ اس لیے اللہ فرمایا غور کرو فاکہۃ وابا متاعا لکم ولانعامکم۔ اللہ کا عجیب و غریب نظام ہے، اللہ کا عجیب و غریب نظام ہے، اس لیے بہت ہم کو اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ آگے فرمایا یہ تیری زندگی کا ایک نقشہ ہے، تم اس دنیا میں آئے، تیرے بچپنا، تیری جوانی، تیرے بڑھاپے، یہ ساری نعمتیں کھا پی کر کے بنا کر کے سوار کر کے سب کچھ تم کیا، لیکن موت کے بعد کی حالت فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، قیامت آئے گی، ایک ایسی آواز آئے گی، دہاڑ کی آواز ہوگی۔ اس وقت کیا حال ہوں گے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اس دن لوگ بھاگیں گے، ایک دوسرے سے منہ چڑھائیں گے، ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہوں گے، توجہ نہیں کریں گے۔ کون؟ سب کا ذکر اللہ نے کیا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، لوگ بھائی بھائی سے بھاگیں گے، ماں باپ سے بھاگیں گے، اپنے صاحب یعنی بیوی شوہر، شوہر بیوی سے، وبنی اولاد سے، لوگ ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہوں گے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں ہوگا، اپنے اپنے حال پر لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، لوگ اپنے اپنے حال پر ہوں گے، اپنی اپنی پریشانیوں میں ہوں گے، اور اپنے اپنے لوگ اپنی کیفیتوں میں ہوں گے، اس لیے کوئی کسی کی طرف میدان محشر میں توجہ تک نہیں کرے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، نہ کوئی بھائی، نہ باپ، نہ ماں، نہ شوہر بیوی، نہ بچے، نہ اولاد، نہ خاندان، نہ دوست، نہ احباب، کوئی نہیں۔ سب کی اپنی اپنی حالت ہوگی، اور ہر ایک آدمی اپنے سے آپ ایک دوسرے کی طرف سے کنارہ کشی اختیار کرے گا، اور اپنے آپ کو ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہوگا، کوئی کسی کی طرف دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ بتا دیا اس آیت کریمہ کے ذریعے سے کہ تم اگر یہ سوچ رکھے ہو، اگر تم یہ اطمینان کر رکھے ہو کہ ہمارا ایک بڑا خاندان ہے، ہماری ایک بڑی دنیا میں چہک مہک ہے، ہماری دنیا میں ایک بڑی شہرت اور پکڑ ہے، ہمارے ماں باپ کی بڑی عزتیں ہیں، ہمارے ماں باپ بڑی مضبوط طاقت رکھتے ہیں، ہمارے بھائی اور خاندان کا ایک بہت دنیا میں مضبوط طاقت ہے، اور ان کی بولی پر ہزاروں لاکھوں انسان مر مٹتے ہیں، ہمارے پاس دولت ثروت کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، سب کچھ ہے۔ یہ گمان تم اگر کر بیٹھے ہو کہ آخرت میں ہمیں کچھ کام آ جائیں گے یہ، اور ہماری مدد کر دیں گے، ہم کو جہنم سے بچا لیں گے، اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے، بھول جاؤ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ آج تو بہت آسان ہے میرے بھائیو بزرگوں، گناہ اس وجہ سے ہم کر لیتے ہیں کہ ابا نے کہا ہے، ماں نے کہی ہے، بیوی نے کہی ہے، شوہر نے کہا ہے، بھائیوں کا یہ معاملہ ہے، اس لیے مجھ کو کرنا پڑ رہا ہے، ان کی خوشی کے لیے مجھے یہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں مجھے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے کرنا پڑا، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول اور قرآن کریم کے احکامات کے خلاف مجھے گھر اور خاندان کے لوگوں کی خوشی اور اس کی بات کی وجہ سے کرنا پڑا۔ اور آج لوگ بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کرو میں ہوں تیرے ساتھ، کرو میں ہوں تیرے ساتھ، کرو میں ہوں تیرے ساتھ، فکر نہ کرو۔ یاد رکھیے یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، یوم یفر المرء من اخیہ۔ یہ کسی دنیا کی حکمراں کی بات نہیں ہے کہ لے دے کر کے رشوت خوری کے ذریعے سے آگے پیچھے معاملہ کر لیا جائے گا، کوئی کسی کا ہاتھ زبردستی پکڑ کر کے اس کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں ڈلوا لے گا، اللہ کے حساب کتاب سے اس کو بچا لے گا، نہیں، کوئی
نہیں. غور کیجئے، ذرا سوچئے میرے بھائیو بزرگوں کہ اللہ فرما رہا یوم یفر المرء. اس لیے آج یہ کہہ کر کے دل کو مت خوش کیجئے اور کسی کے کہنے پر گناہ مت کیجئے، چاہے باپ ہو یا ماں ہو، چاہے وہ گھر کا کوئی فرد ہو یا اپنا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، کسی کے کہنے پر گناہ ہرگز نہ کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی کسی کی مدد کرنے والا وہاں نہیں ہوگا. حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ وارد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اپنے تمام خاندان والوں کو جمع فرمایا، خاندان عبد المطلب کو جمع فرمایا، خاندان ہاشمی اور قریشی کو جمع کیا، چھوٹے بڑے سب کو جمع کیا، اور جمع کر کے آپ نے اپنے خاندان والوں کے سامنے ایک بڑی عبرت اور خوف دلانے کی ایک بڑی نصیحت آپ نے یوں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے خاندان کے لوگوں، چاہے تمہارا تعلق خاندان عبد المطلب سے ہو یا قریش سے ہو یا ہاشمی سے ہو، سب سن لو، ایک وقت آنے والا ہے، میدان محشر میں سب کو کھڑا ہونے کا موقع ہے، لہذا اس وقت میں محمد تیرے سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر سکے گا. اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ میرے خاندان میں ایک بڑا نبی ہے، اس خوش فہمی میں نہ رہو آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، امام الانبیاء ہے، امام الرسول ہے، اللہ کی وحی آتی ہے. اس خوش فہمی میں مت رہو میں تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. اس لیے تم اپنے اعمال کو سدھار لو، درست کر لو. اگر کوئی ان میں ایمان نہیں لایا، ایمان لے آؤ. بغیر ایمان کے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر کوئی بدعمال ہے تو اس کو اعمال کو درست کر لو، توبہ کر لو. اے لوگوں، میرے خاندان کے لوگ، یہاں تک کہ روایت میں بات آتی ہے میرے بھائیو بزرگوں، آپ اپنی خاص پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے یوں فرمایا، میرے پھوپھی یہ کبھی خوش فہمی میں نہیں رہنا کہ میرا بھتیجا بہت بڑا نبی اور رسول ہے، ہم بھی آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہیں، اور آپ اپنی لخت جگر بیٹی حضرت فاطمہ سے بھی یوں فرما رہے ہیں، بیٹی میں تجھے دل و جان سے چاہتی ہوں، میرے جگر کے ٹکڑا تو ہو، سب کچھ ہو، لیکن بیٹی کل میدان محشر میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا. آج میرے بھائیو بزرگوں، کوئی باپ کی حسب و نسب پر، کوئی خاندان کی حسب و نسب پر، کوئی اپنے عہدے اور تعلیم کی بنیاد پر، کوئی اپنے مال و دولت کے گمان پر، کوئی اپنے 2-4-5 حج کرنے کی گمان پر، یا سال میں 2 مرتبہ زکوٰۃ دینے کی بنیاد پر وہ خوش فہمی میں مبتلا ہیں اور یہ سوچ رکھے ہیں جنت کا راستہ میرا بہت آسان ہے، اور اس سوچ کے ساتھ ہیں اگر ہم پھسل جائیں گے تو کوئی ہمارے خاندان کا پکڑ کر کے مجھے جنت دلا دے گا. یاد رکھیے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ. اس لیے اس میں ہم سب کے لیے عبرت ہے، چاہے وہ علم والا ہو، با کمال ہو، چاہے بڑے عہدے پر ہو، چاہے دین کی خدمت کا بہت بڑا وہ مجاہد و غازی کیوں نہ ہو، لیکن یاد رکھیے اپنے اعمال سب کو کام آئیں گے. کسی دوسرے کے اوپر بھروسہ کر کے نہ کبھی گناہ کیجئے، نہ کسی کو گناہ کروائیے، یہ بہت مشکل ترین گھڑی ہوگی. کسی کے نہ حسب، کسی کا نسب، نہ کسی کی تعلیم اور نہ عہدے، بلکہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے عمل صالحہ کا ایمان کے بعد ذکر کر کے اس طرف توجہ دلا دی. اگر ایمان ہے اور عمل صالح نہیں ہے تمہارا تو یاد رکھو تم بچ نہیں سکتے ہو. اس لیے بھروسہ مت کیجئے کسی کے کہنے پر، کوئی گناہ دنیا میں مت کیجئے. یوم یفر المرء، آج یہی سوچ ہے کہ آج یہی ہمارا طریقہ بنا ہوا ہے. آج ہم اپنے آپ کو اسی خوش فہمی میں مبتلا کیے ہیں کہ اس نے کہا اس لیے کر لیا، اس نے کہا اس لیے کر لیا. شادی ہو، بیاہ ہو، یا کوئی بھی خوشی غم کی تقریبات ہو، ماں باپ کا، دادا آبا اجداد کے رسومات میں کتنے سنتوں کو چھوڑ کر کے اس لیے ہم گناہ کرتے ہیں اور اللہ کی نظر میں مجرم بن جاتے ہیں کہ یہ میرے ماں باپ کی چاہت ہے، میرے خاندان والوں کی چاہت ہے، اس لیے ہم نے یہ کیا. گویا ہم
ہمارے استاد کی چاہت ہے، ہمارے بڑے پیر و مرشد کی وہ چاہت ہے، یا ہمارے کسی اور کی چاہت ہے، نہ کوئی بھی بچا نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے ڈرتے تھے لوگ اور خود تیار ہوتے تھے اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مسافر کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنے کندھے پر آٹے کی بوریاں رکھتے ہیں، جس کو اٹھانے میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے تکلیف ہوتی ہے۔ غلام آپ کا دیکھ کر کے کہتا آقا مجھے دیجئے، میں اٹھا کر کے لے کر کے اس وہاں مسافر تک کے لیے چلوں اور اس کی ضرورت پوری کروں۔ آپ جواب دیتے ہیں کل قیامت کے دن مجھے بوجھ اٹھانا پڑے گا، میرے اعمال کا مالک تو نہیں ہے بلکہ میں ہوں، میرا رب مجھ سے سوال کرے گا، تجھ سے سوال نہیں کرے گا۔ آج ہم دوسرے پر ڈال کر کے میرے بھائیو بزرگوں ہم گناہ کر لیتے ہیں۔ یہ دنیا ہے، یہاں تو کچھ تھوڑی دیر کے لیے چل سکتا ہے، اس لیے ہم بدماشوں ذلیلوں سارے لوگوں کی باتیں مانی سنی جاتی ہے، وہاں نہیں ایسا ہے۔ اس لیے ڈریے۔ ہمارے اکابر میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ، اللہ اکبر، کتنے پھونک کر کے قدم رکھتے تھے۔ لکھا ہے کہ آپ ایک موقع پر دیوبند اسٹیشن میں کھڑے ہیں، آپ کو کانپور جانا ہے اور آپ کے ساتھ کچھ کتابوں کی بنڈل بھی ہے۔ آپ اپنا ٹکٹ لیتے ہیں اور لینے کے بعد آپ ساتھ ان کتابوں کی بھی رسید بنواتے ہیں، یعنی اس کا بھی کرائے کے لیے آپ پیسے دے کر کے رسید حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ لائن اور قطاروں میں کھڑے ہیں، ٹرین آ کر کے رکتی ہے، اس ٹرین میں جو گارڈ ہے آپ کا ایک مرید خاص ہے، مسلمان ہے، آپ کا مرید ہے، دیکھ کر کے بھاگے ہوئے آتا ہے اور آ کر کے حضرت کے پاس پوچھتا ہے کہاں چلنا ہے؟ کانپور مجھے جانا۔ حضرت نے بہت ہی ایک وقت تک کے وہاں کے مدرسے میں آپ نے خدمت فرمائی ہے، وہاں جانا ہے۔ کہا کہ پھر چلیے ٹرین آ گئی ہے۔ کہا کہ ہم اپنا ٹکٹ تو لے لیے لیکن کتابوں کی ابھی رسید بنوانی باقی ہے، اس لیے اس کو بنانے دو مجھے۔ وہ خاص مرید ہے، کہنے لگا کہ حضرت میں چل رہا ہوں اس ٹرین میں، کتابیں لائیے، ہم اپنے پاس سب رکھ لیں گے، آپ اپنے پاس رکھیے، کوئی خطرہ نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آپ اپنا ٹکٹ لے لیے، ٹھیک ہے چلیے۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کہ بھائی کہاں تک تم جاؤ گے؟ اس نے کہا کہ میں تو علی گڑھ تک جاؤں گا، علی گڑھ کے بعد ہمارے جو دوست آئیں گے، ساتھی آئیں گے اس کام پر، اس کو میں کہہ دوں گا یہ میرے حضرت میرے پیر کی کتاب ہے اور ان کا یہ مسئلہ ہے، اس لیے ان کو تم بہت ہی حفاظت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ کانپور اسٹیشن تک پہنچا دو اور وہاں سے پھر باہر تک بھی کر دینا تاکہ کسی طرح کوئی دشواری پریشانی نہ ہو۔ حضرت نے فرمایا اچھا۔ کہا کہ مجھے تو اس سے بھی آگے جانا ہے، علی گڑھ تک تو تم جاؤ گے، علی گڑھ کے بعد 13 آدمی آئے گا اور تم بتا دو گے میری چیزوں کے بارے میں، لیکن مجھے کانپور سے بھی آگے جانا ہے۔ وہ وہاں تک جائے گا لیکن مجھے وہاں سے بھی آگے جانا ہے۔ تو شخص نے کہا کہ حضرت آپ کو تو کانپور تک جانا ہے اور وہیں کا آپ کا ٹکٹ ہے، تو آگے اور کہاں تک جانا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے عزیز مجھے قبر تک جانا ہے، پھر وہاں سے آگے میدان محشر تک جانا ہے، پھر وہاں سے بھی آگے بڑھ کر کے مجھے اللہ کی عدالت تک جانا ہے، پھر صراط، جنت جہنم کے مسئلے بھی ہیں میرے سامنے۔ لہذا تم بتاؤ، اگر تم وعدہ کرتے ہو کہ وہاں تک تم میرا ساتھ رہو گے تو پھر یاد رکھو میں کتاب یوں ہی تیرے حوالے کر دیتا اور لے کر کے چلتا ہوں۔ حضرت کی اس بات کو سن کر کے وہ آدمی رونے لگا اور کہنے لگا حضرت بس کیجئے، میں تو بس آپ کو وہاں تک ہی ساتھ دے سکتا ہوں، قبر تک کے نہیں، میدان محشر تک کے نہیں، وہاں تک نہیں۔ آج میرے بھائی بزرگوں کس گمان میں بیٹھے ہیں، کچھ فہمی میں بیٹھے ہوئے کہاں ہیں؟ دوسروں کے چڑھاوے بڑھاوے پر، دوسروں کے کہنے پر لوگوں سے نفرت، دوسرے کے کہنے پر دوسروں کی غیبت، دوسروں کے کہنے پر دوسرے کے مال پر ہاتھ، دوسرے کے کہنے پر کسی کی عزت آبرو پر حملہ، کسی کے کہنے پر کسی کا حق دبا لینا، کسی کے کہنے پر اللہ کے رسول کا باغی بن کر کے زندگی گزارنا۔ کیا سمجھ لیے وہ بچا لے گا قبر میں؟ کیا وہ بچا لے گا میدان محشر کی سختیوں میں؟ کیا وہ بچا لے گا حساب و کتاب میں؟ یاد رکھیے کسی کے کہنے پر گناہ مت کیجیے، چاہے تمہارا کتنا بڑا وہ ہمدرد نظر کیوں نہیں آتا ہو۔
اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اگر کسی نے پوچھا تھا صحیح اور سچا دوست بتا دیجئے تاکہ میں اس کو اپنا دوست بناؤں، کون ہے اس دنیا میں؟ آپ نے فرمایا سب سے اچھا اور بہتر تمہارا دوست وہ ہو، اور وہی ہوتا ہے، وہی ہے کہ جو تمہارے گناہوں پر تم کو وہ روک دے اور تیری نیکیوں پر وہ تیرے لیے ساتھ اور ذریعہ بنے، وہ ہے۔ آج تو کھانے پینے کی دوستی، کھانے پینے کے معاملات میں سب ایک ہو جاتے ہیں، لیکن بتاؤ موت کی سختی میں کوئی آتا ہے کیا؟ کوئی قبر کی تنہائیوں میں رہتا ہے کیا؟ کل میدان محشر میں کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اس لیے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنی لکل امرئ منہم یومئذ شان۔ ہاں، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف ضرور کرے گا، لیکن معافی مانگے تو۔ آج یہی شکایت ہے کہ میری دعا قبول نہیں، میری توبہ قبول۔ ارے بھائی، گناہ چھوڑ کر کے دعا کرو، ضرور اللہ دعا قبول کرے گا۔ گناہ کو ترک کر کے توبہ کیجئے، ضرور اللہ توبہ کو قبول کرے گا۔ ادھر گناہ بھی جاری ہے، ادھر گناہ کا بھی عمل ہے، اور ادھر دعا ہے، ادھر حرام بھی ہے، ادھر دعا بھی ہے، ادھر برائیاں گناہ سب ہے، ادھر ساتھ ساتھ توبہ ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، نہیں، دوا کو کامیاب اور علاج کو کامیاب بنانے کے لیے پرہیز ضروری ہے۔ بغیر پرہیز کا آدمی کی دوا اور اس کا علاج کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے گناہوں کو چھوڑیے، ترک کیجئے، ضرور اللہ معاف فرمائے گا۔ اللہ کی یہ بھی ایک شان ہے، جہاں اللہ یہ شان کے ساتھ ہے وہیں اللہ کی ایک اور شان ہے، لیکن اس شان کے لیے اس لائق کو اپنے آپ کو بنائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل میدان محشر میں ایک شخص سے اللہ فرمائے گا ایک نیکی لاؤ جنت چلے جاؤ، کیوں تمہارے نام اعمال میں بس ایک نیکی کی کمی ہے؟ کہا کہ جلدی لا دیتا ہوں، فوراً لاتا ہوں، ابا ہے، امی ہے، بھائی بہن، پورا خاندان ہے، سب کی بڑی خدمت کیا ہوں، انہی کی وجہ سے کتنی نافرمانیاں کیا تھا، اللہ مانگ کر کے لے آتا ہوں۔ بندہ دوڑے دوڑے بھاگے ابا کے پاس، ماں کے پاس، بیوی بچوں کے پاس، سب کے پاس باری باری آئے گا، اور آنے کے بعد وہ ایک نیکی لیکن کوئی بھی نہیں دے گا، کوئی بھی نہیں دے گا۔ ہنستا ہوا آیا کہ مل جائے گا، لیکن اب واپس روتا ہوا جا رہا ہے۔ میدان محشر میں ایک منظر سب کے سامنے ہو، لوگ دیکھیں گے کوئی نہیں دیا۔ کہاں ہے وہ باپ، کہاں ہے وہ ماں جس کی وجہ سے گناہ کر لیا؟ کہاں ہے وہ بیوی بچے جس کی وجہ سے بندے نے گناہ کیا؟ کہاں ہے وہ دوست جس کی وجہ سے گناہ کیا؟ کہاں ہے وہ خاندان کے لوگ جس کو خوش کرنے کے لیے گناہ کیا؟ کوئی نہیں۔ روتا ہوا جاتا ہے۔ راستے میں ایک شخص ملا، کہا کہ بھائی ابھی تم تو دوڑتے دوڑتے خوشیوں کے ساتھ جا رہا تھا، اب کیا ہوا روتے ہوئے آ رہا ہے؟ کیا ماجرا ہے، کیا حالت ہے؟ اس نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ نیکی کی ضرورت تھی، میں آگے بڑھا، سب کے پاس گیا، کوئی نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا تو میرے نام اعمال میں ایک نیکی کی کمی ہے، تم دے دو، لاؤ، تم جنت میں چلے جاؤ، اب میرے پاس ایک نیکی نہیں ہے۔ تو وہ بندہ سوچے گا وہ ایک نیکی کی وجہ سے جنت نہیں جا سکتا ہے، میرے نام اعمال تو اس میں تو 99 گناہ ہیں اور ایک ہی نیکی ہے، تو جو بندہ ایک نیکی کی کمی سے جنت نہیں جا سکتا تو میں 99 گناہ رکھ کر کے کیسے جنت میں جاؤں گا؟ اس کے دل میں ایک بات پیدا ہوئی، اس کہا کہ بھائی ایسا کرو، میں تجھے ایک نیکی دے دیتا ہوں، اب چلو میرا جانا تو تیرے عمل سے طے ہے کہ اب میں جہنم میں چلا جاؤں گا، اس لیے تم ایک نیکی سے نہیں جا سکتے۔ نیکی کی قدر کیجئے، ضائع مت کیجئے، مت ضائع کیجئے نیکی کر کے۔ ہاتھ پکڑ کر کے دونوں ساتھ جاتے ہیں، پروردگار کے حضور میں پیش ہوں گے۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا کیا مل گئی تجھے نیکی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کہے گا ہاں اللہ یہ مجھے ایک نیکی دے رہا ہے۔ کون ہے یہ؟ سب کچھ اللہ کو معلوم، پوچھ کون ہے یہ؟ ابا امی گھر کے خاندان رشتہ دار؟ نہیں، کسی نے نہیں دیا۔ یوم یفر المرء من اخی، کوئی نہیں دیا، کوئی نہیں۔ پھر یہ کون؟ کہا کہ راستے میں آ رہا تھا، ایک اجنبی آدمی ہے، اس نے ایسا پوچھا، پوری حالات بتائے گا بندہ، اس سے پوچھے گا کہ تم دینے کے لیے تیار ہو؟ کہا کہ ہاں اللہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کیوں؟ یہ ایک نیکی سے آپ جنت نہیں جا پا رہا ہے اور آپ جنت کا اس کا فیصلہ نہیں فرما رہے، تو ضرور ہے کہ میرے لیے کہاں سے بات 99 گناہ، ایک نیکی میرے پاس۔ اللہ رب العالمین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ فرمائے گا ارے بندہ تو بہت بڑا سخی بن گیا،
جہاں تو کوئی دینے کے لیے اپنا بھی تیار نہیں، تو کتنا بڑا سخی بن گیا۔ سخاوت تو میری صفت ہے، چلو اب میں تجھ پر سخاوت کرتا ہوں یہ کہ اب تم دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر کے تم جنت میں چلے جاؤ، اس لیے کہ تم نے ایک بھائی کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا ہے۔ میرے رب کی یہ بھی شان ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، لیکن ہم تو اس لائق بنے صرف گمان، تمنا، خوش فہمی میں رہ کر کے جنت کے راستے کو مشکل نہ بنائیے، جہنم کے راستے کو آسان نہ بنا لیجئے، ورنہ اللہ صاف صاف فرمایا یومئذ شأن یغنی وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو چمک رہے ہوں گے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ ارشاد فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم۔ اللہ نے دونوں کے نقش بیان فرمائے، چہرے چمک رہے ہوں گے، ہنستے کھیلتے لوگ ہوں گے۔ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے ایسے غرد غبار آلود جس کے بہت ہی شرمندگی، احساس ندامت، جھلسے ہوئے کیفیت، ندامت میں وہ مرے جا رہے ہوں گے۔ ترحقها قطرہ، اس پر کالک اور اس پر میں اس کیفیت کے کالے پن ڈلا ہوا ہوگا۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، کون لوگ ہوں گے یہ؟ قرآن کریم میں یہاں فرمایا گیا وہی لوگ ہوں گے جو لوگ کفروں کیے اور فجور کا کام کیے، نافرمانی کا کام کیے، گناہ کا کام کیے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ کافر کے ساتھ ساتھ یہاں وہ لوگ بدعمال بھی مراد ہیں۔ کفرہ، کفرہ سے اگر مراد یہ لیا جائے کہ کافر تو کافر ہے، فجرہ سے فسق و فجور، گناہ کا عمل کرنے والا مسلمان بھی ہوتا ہے۔ لہذا مسلمان اگر بدعمال ہوں گے، ایمان والے بدعمال ہوں گے اور جن کی حالات یہ ہوگی تو ان پر بھی چہرے پر ان کی یہ سیاہی، چہرے پر یہ ساری کیفیت ہوگی۔ لہذا میرے بھائیو بزرگوں، ہم سب کو ڈرنا ہے وہاں سے، اس گھر اور اس جگہ سے غفلت میں مت رہیے، اس کی تیاری کیجئے۔ آج موقع ہے، اللہ ہم سب کے ساتھ بڑے بڑے حالات اس لیے دکھا رہا ہے، بڑی بڑی کیفیتوں کو پیش کر کے دکھا رہا ہے تاکہ تم سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ۔ تم کو ایک دن آنا ہے، یہاں آنا ہے، اور کسی خوش فہمی میں مت رہو، کسی ایسی تمنائیں میں نہ رہ جاؤ کہ ہم بڑے اچھے ہیں، ہمارے گھر خاندان والے اچھے ہیں، میرے ماں باپ بہت اچھے ہیں، ہماری بڑی شہرت ہے، بڑی پکڑ ہے، ہم بہت ہی جانے شانے جاتے ہیں۔ نہیں، اپنے اپنے اعمال سے آخرت میں کامیابی ملے گی۔ کسی کے دوسرے کے بھروسے پر نہ گناہ کبھی کیجیے اور نہ کسی کے بھروسے پر جنت کے امیدوار بن کر کے رہیے۔ خود عمل کیجیے اور آگے ترقی کیجیے، بڑھیے اور ہوش اور ہوشیاری کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزاریے، اور ساتھ ساتھ علماء کی، حفاظ کی، قرآن کی قدر کیجیے۔ یہ سب دین کے سرمائے ہیں، یہ ہیں تو سب دین ہے، اگر یہ نہیں ہے تو دنیا خالی ہے۔ اس لیے اس صورت پاک کے خلاصے میں بس یہ 3 باتیں سمجھیے۔ سب سے پہلی بات میرے بھائیو بزرگوں، اللہ کی نعمتوں کی قدر کیجیے۔ یہ نافرمانی پر ڈرنے کی ضرورت ہے، اور ڈریے اور اس پر فوراً توجہ دیجیے۔ اور سب سے بڑی بات، کسی کے بھروسے پر اور کسی کی امید پر گناہ مت کیجیے، اور کسی کی امید بنا کر کے جنت کی امیدوار بن کر کے نہ رہیے، بلکہ اپنے اپنے اعمال اور اپنے اپنے کام سے کام کیجیے۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں سہولت ہے، اور یہی ہم سب کی آخرت کی تیاری کی ایک کڑی ہے۔ اللہ ہم سبوں کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔